جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے وارثوں کو بنایا، پیغمبر کے جانشینوں کو بنایا، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے جانشینوں کو پیدا کیا، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دشمن تھے، جیسے صدیق کے جانشین ہیں، عمر کے جانشین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسے ہی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کے بھی جانشین ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر یہ وارثین جو آج ہیں علماء کے دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہوتے تو ان کا شمار کن لوگوں میں ہوتا؟ دوسرے نمبر پر سائنسدان ہر چیز کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں۔ چاند کے اندر کیا ہے؟ مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، انسان کی زندگی کے آثار ہیں، ستارے کیا ہیں، سمندر کیا ہے، مچھلیاں کیا ہیں، ہوا کیا ہے، آکسیجن کیا ہے۔ سائنسدان تحقیق اپنی کرتے ہیں، لیکن اسلام کی صداقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت ان کی تحقیقات سے نکلتی ہیں۔ جنت پر ایمان لانا اور جہنم پر ایمان لانا اسلامی عقائد اور ایمانی عقائد کا بنیادی فریضہ ہے۔ دین اگرچہ کہ علم غیب پر ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو ماننا، نبی کو دیکھا نہیں، نبی کو ماننا، رسول کو دیکھا نہیں، رسول کو ماننا، قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، قرآن پر ایمان لانا، قبر پر ایمان، سب علم غیب سے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہماری محبت میں، شفقت میں بعض علم غیب کی چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ ایمان میں پختگی ہو۔ سائنسدانوں نے زمین کی کھدائی کی، کیا ہے زمین کے اندر؟ پانی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، کوئلہ ہے۔ تو 12 کلومیٹر کے بعد اس درجے گرمی اور ٹیمپریچر تھا کہ دنیا کی کسی میٹیریل کی ڈرل وہاں پر جاتی تو اس آگ سے وہ پگھل جاتی، صرف 12 کلومیٹر۔ اس کے بعد ایسا لگا کہ وہاں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی، اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا، تو پھر جہنم کے آثار وہاں نظر آئے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم زمین کے اندر ہو؟ تو پھر جنت کا مقام کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے سنتوں پر عمل کرنا جیسے ضروری ہے، جو محفلیں سنت کا مذاق اڑاتی ہیں، جہاں شریعت کے خلاف کام کیا جاتا ہے، جہاں قرآن کی توہین ہوتی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسی محفلوں میں چاہے وہ باپ کی ہو، ماں کی ہو، دادا کی، دادی کی، سسرال کی، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، نبی کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، چاہے کتنا بہترین اس کا نام دے لیا گیا ہو۔ النکاح من سنتی کی محفل ہے، ولیمہ مسنونہ کی محفل ہے، ختم قرآن کی محفل ہے، آیت کریمہ، اگر خلاف سنت، خلاف شرع کوئی معاملہ ہو، اس محفل میں شریک ہونا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ چوتھے نمبر پر دنیا میں جو بھی کام وہ دین دنیا کا ہو،
مشورے کے بغیر، استخارے کے بغیر مسلمان کو کرنا مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ معمولی یہ کرچیف یا رومال لینا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے مشورہ، مکان لینا ہے، دکان لینا ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بہو گھر میں لانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ مشورہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو علم غیب بھی ہے کہ آج دیکھنے میں یہ لڑکی تہجد گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، باپردہ ہے، لیکن راتوں کے 1:30 کے بعد جو چاٹنگ کرتی ہے، مرد کے سونے کے بعد، ماں باپ کے سونے کے بعد، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے ساتھ اتنے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، اللہ تعالیٰ غلط مشورہ تو اپنے بندوں کو نہیں دیں گے۔ وہ چیز اس کے حق میں خراب ہو اور اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تو کر لے، دکان کھول لے، بیپار کر لے، شادی کر لے، بہو بنا لے، داماد بنا لے۔ مسنون استخارے کا عمل کم سے کم 3 دن چاہتا ہے۔ ایک معاملہ بڑا ارجنٹ کہا گیا، کشمیر کا اسٹوڈنٹ، سعودی کا طالب علم یہاں پڑھ رہا ہے، پڑھائی پوری ہو گئی، یا اچانک ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ جانا چاہتا ہے۔ کہا کہ میری بائک لے لیجئے، میرا فریج لے لیجئے، میری واشنگ مشین لے لیجئے۔ اب شام کی فلائٹ اس کو پکڑنا ہے، آپ اس سے کہیں کہ مجھے استخارے کے لیے کم سے کم 3 دن چاہیے، تو وہ تھوڑی نہ مانے گا۔ تو شریعت نے اس کے آلٹرنیٹ میں، اس کے بدل میں ایک شارٹ کٹ استخارہ دیا ہے، اور استخارے کے بغیر کام کرنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ آپ 1 کلو پیاز لے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں دھوکہ نہ کھائیں، شارٹ کٹ استخارہ ہے، اس نے ترازو کے اندر بٹ رکھ دیا، دوسرے میں پھل رکھ دیا، سبزی رکھ دیا، ترکاری رکھ دیا، کانٹا آنے کو ہے، آپ کہہ رہے رک جا، استخارہ میں 3 دن کروں گا۔ میں کہا آپ سائڈ کاٹیے، دوسرے گاہک کو موقع دیجیے۔ شریعت نے شارٹ کٹ استخارہ رکھا ہے، اللہ کا احسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت۔ بالکل کچھ سیکنڈ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ شارٹ کٹ استخارہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ حسب معمول ہم نے سوال رکھا تھا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام ایک ہی تھا، عبداللہ عبداللہ عبداللہ، اور مرتے وقت انہوں نے وصیت کی تھی 1/3 میں اگر سکرات طاری ہو جاتی ہے، موت کے آثار دکھنے لگتے ہیں، تو 1/3 حصے میں مرحوم اپنے ترکے اور جائیداد میں وصیت کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں مر رہا ہوں، کم وقت ساری زندگی بیوی ستاتی رہی، اولاد تنگ کرتے رہے، اور اس نے کہا یہ مدرسے دیوبند کو دے دو، یہ مقامی مسجد کو دے دو، نہیں دے سکتا۔ سکرات اور موت کے آثار شروع ہونے کے بعد روپے میں 30 پیسے میں اس کو پاور رہتا ہے، 70 پیسے اللہ اپنے قبضے میں لے کر ایک تقسیم کراتے ہیں کہ ماں کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، بہن کو اتنا ملے گا۔ تو 1/3 حصے میں جو وصیت وہ کر رہا تھا، اس نے کہا 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کو ملے گا، عبداللہ کو ملے گا، عبداللہ کو نہیں ملے گا۔ اب وہ کون سے عبداللہ کو ملے گا، کون سے عبداللہ کو نہیں ملے گا، یہ پوچھنے تک باپ کی روح قبض ہو گئی۔ معاملہ قاضی تک گیا۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی جو چالاکی ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بچو کہیں آپ تکلیف میں نہ آ جائیں۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ، فراست ایمانی کے ساتھ قاضی نے پہچان لیا یہ 2 عبداللہ کو ملے گا، یہ وہ عبداللہ ہے جس کو وراثت نہیں ملے گی۔ کیسے پہچانا؟ انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے۔ آتے ہیں ہم اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سرور کونین آقائے دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین سید الانس سید البشر سید الجن سید المخلوقات نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی چیز نہیں بنائی. آپ کی ذات گرامی اللہ کے عرش سے زیادہ قابل تکریم ہے، جنت سے زیادہ قابل عزت ہے. اللہ کی کرسی اللہ کی تمام مخلوقات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سوالات پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، یہ سوالات پیغمبروں کی ذمہ داری تھی. نبی کو پہلے اپنی نبوت کا اقرار کرنا پڑتا ہے. آدم علیہ السلام کو کہنا پڑے گا میں آدم ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اقرار کرنا پڑے گا کہ میں نبی ہوں. حضرت سوالات پیغمبرانہ کارکردگی سے پہلے، ڈیوٹی سے پہلے، دعوت و تبلیغ سے پہلے اپنی نبوت کو ماننا پڑے گا. ایک انسان ہے اپنے کو مرد نہیں مانتا، شادی کیا کرے گا؟ وہ مردانہ کام کیا کرے گا؟ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں نامرد نہیں ہوں، بگڑا نہیں ہوں، میں مرد ہوں مکمل، تو تب مردانہ کام کرے گا. پیغمبر اپنی نبوت اپنی رسالت پر ایمان نہ لے آئے تو اللہ کے احکامات کیسے مخلوق تک پہنچائیں گے؟ لیکن ان پیغمبروں کی ایک دوسری ذمہ داری تھی. اپنی نبوت اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ ہر پیغمبر پر دوسری ذمہ داری تھی کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں. اگر یوں کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اپنی نبوت اور رسالت کو مانتا ہوں، آقا کو دیکھا نہیں، میں آقا کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا، پیغمبری سے سبکدوش کر دیا جائے گا، پیغمبری کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر آدم علیہ السلام کی طبیعت نہیں لگ رہی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر عجیب کشش رکھی ہے. مرد عورت کے بغیر، عورت مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی، جنت کی لذتیں بھی، جنت کی راحتیں بھی عورت کے سامنے کم تر ہیں، کم مقام رکھتی ہیں. اور آدم علیہ السلام ساری جنت اکیلے تھے، وہ ساری جنت میں نہ ان کی نسل تھی، نہ ان کے ماں باپ تھے، آرام سے کھاتے پھرتے، طبیعت نہیں لگ رہی تھی. عورت کو جنت کے راستے پر چلاؤ، کاروبار کے اعتبار سے، کارخانے کے اعتبار سے، پراپرٹی کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے سب سے بہترین سرمایہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہمیں کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. چاند کو دیکھنے سے، سورج کو دیکھنے سے، گلستان کو دیکھنے سے، پھولوں کو دیکھنے سے، ندیوں کو دیکھنے سے، سمندر کو دیکھنے سے، باغات کو دیکھنے سے، اچھے مناظر کو دیکھنے سے دل کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ سمندر کے کنارے چہل پہل کر دیکھیے، چہل قدمی کر کے دیکھیے. ندی میں ذرا جائیں تو جی چاہتا ہے کہ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائے، ندی کے پانی کو اپنے اوپر اڑا لیں. پہاڑوں پر چڑھنے کو، ان تمام مخلوقات میں اللہ نے فرمایا کہ نیک عورت اس سے زیادہ لطف دے سکتی ہے اور مزہ دے سکتی ہے. کب؟ پرکٹے کپڑے پہناؤ گے، ساری دنیا کو اس کی زیارت کراؤ گے، دیدار کراؤ گے. دیکھو میری بیگم کا سینہ کتنے انچ کا ہے، کمر کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں. جو گلی کے کتے کتیا کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اگر ہم اپنی وہ بیویاں جن کا نام زلیخا رکھا،
جن کا نام فاطمہ رکھا، جن کا نام زینب رکھا، اگر آپ اس کو اس سے ہٹائیں گے، وہ خیر و متاع دنیا کے بجائے، بہترین سرمایے کے بجائے اجدا اور ناگن بن جائے گی۔ مرد کی یہ کوشش ہوگی آخری وقت میں گھر میں داخل ہوں اور سب سے پہلے سوتے سوتے گھر سے نکل کر چلا جاؤں۔ مرد اگر اس کو جنتی بنائے گا، تربیت کرے گا، نقاب میں رکھے گا، برقعے میں رکھے گا، اس کو دیکھنے سے خوشی ہوگی اور جنت کے مقابلے میں زیادہ وہ راحت دینے والی ہوگی۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بھر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا اے پیغمبر رات کے بہت بڑے حصے میں آدھا یا اس سے زیادہ حصے میں عبادت کیجیے۔ آدمی جب لمبی عبادت کرتا ہے ایک قسم کی تھکان ہو جاتی ہے، تہجد کے بعد فجر سے پہلے اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرماتے تھے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ مجھ سے گفتگو اس لیے کرتے تھے کہ آدھی رات سے زیادہ جو عبادت کرتے تھے، تھکان آ جاتی تھی، کسلان آ جاتا تھا، ریفریشمنٹ کے لیے، طبیعت میں تازگی کے لیے دو بول لیتے، ساری تھکان چلی جاتی۔ دیکھ کر آدمی کڑے نہیں، یہی چہرہ نظر آ رہا ہے، ابھی گالیاں دکھائی دیں گی، ابھی ضد، ابھی ہٹ درمی دکھائی دے گی، کب گھر سے نکلیں، کب گھر سے بھاگیں۔ آپ نے اس کو ناظم بنایا، آپ نے اسے اجدا بنایا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام پیغمبر اپنی پیغمبری پر ایمان لانے کے ساتھ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ جو چیزیں آپ سے جڑ گئی اگرچہ کہ وہ نجات کا مدار نہیں ہے، اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ دنیا کے اندر کروڑوں پہاڑ ہے، لیکن جس پہاڑ کے اندر غار ثور ہے، اللہ نے کہا میرے نبی نے اپنے مبارک قدم تیرے اندر رکھے، تیری غار میں پناہ لی۔ اللہ نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تیرا مقام اتنا بڑا کہ قیامت تک پڑھے جانے والے، ہمیشہ پڑھے جانے والے میرے کلام میں تیرا تذکرہ آ گیا۔ کروڑوں پہاڑ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احب الاحد، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احبہ ویحبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ کہ علماء فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کروڑوں پہاڑ ہیں۔ غار ہیرا جہاں پہلی وحی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تخلیے میں جا کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس کا مقام اللہ نے چمکا دیا، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیویاں ملی، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک جو مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم سرائی کے اندر آئی، نہ اس کی مثال مل سکتی ہے، نہ ملے گی، نہ قیامت تک ایسا صاف شفاف اور متقی پرہیزگار طبقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرا پیدا کیا۔ نبی کو جو چیز دی، جو کارخانہ معیاری ہوتا ہے، جو کارخانہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، آپ گاڑی لیں اس کا ٹائر اور اس کا کاربیٹر، اس کی ہر چیز، اس کا ٹیوب اور تمام چیزیں اس کی معیاری ہوتی ہیں۔ آپ موبائل فون لیں، اس کا چارجر ہے، اس کی بیٹری ہے، اس کے تمام چیزیں معیاری ہوتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دیں وہ تمام کے تمام معیاری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورت علاء الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی۔ صحابہ دیے معیاری دیے۔ ابو بکر جیسا قیامت تک کے لیے کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔
خالد بن ولید جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، کوئی سخاوت میں، کوئی دریا دلی میں، کوئی علوم کے اندر، کوئی حکمت کے اندر، کوئی معاشرت کے اندر، کوئی کاروبار کے اندر، کوئی تہذب کے اندر، کوئی بیویوں کے سلوک کے اندر، کوئی تہذیب تمدن کلچر کے اندر، ایسی مثالیں نہ اس سے پہلے کسی پیغمبر کو ملی ہیں، نہ قیامت تک مل سکتی ہیں۔ نبی کو جو خاندان دیا، اہل بیت کا خاندان، ایسا خاندان، ایسا قبیلہ نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ نبی جس شہر کے اندر آئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی۔ یہاں سبحان اللہ پڑھو، 10 نیکیاں اخلاص کی بنیاد پر، 70 نیکیاں، 100 نیکیاں اللہ کے حرم میں مکے میں پڑھیں گے، 1,00,000 نیکیاں۔ کیوں؟ اللہ کا کعبہ ہے اسی لیے۔ اللہ کا کعبہ تو پہلے بھی تھا، صفا مروہ پہلے بھی تھا، مزدلفہ پہلے بھی تھا، عرفات پہلے بھی تھا، مینا پہلے بھی تھا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب تیرے قدم مکے میں پڑے، تیری جائے پیدائش مکے میں ہوئی، ہم نے اس کا مقام اونچا کر دیا۔ مکے کے لوگوں نے ستایا، مدینہ طیبہ گئے، اللہ نے جنت البقیع کو دے دیا، جنت کے ٹکڑے ریاض الجنہ کو دے دیا، مسجد نبوی کو دے دیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر صبح میں ایک عمرہ کیا، دوپہر میں ایک عمرہ کیا، ہر نماز کے بعد ایک عمرہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو گے، ہم عمرے کا ثواب دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز لگتی گئی، اللہ نے ان کا مقام چمکا دیا، مکے میں رہے، مکے کا مقام چمکا دیا۔ حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہوئے حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حجر اسود، میں تیری عظمت، تیری جلالت، تیری بزرگی، تیرے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا عنصر جو اللہ نے رکھا، اس وجہ سے بوسہ نہیں دے رہا ہوں، میں اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں حجر اسود، تیرا مقام اس لیے بڑا ہے، تیری عظمتیں اس لیے 4 چاند ہوئی ہیں، میرے محبوب کے لب اس پر تجھ پر لگے ہوئے ہیں۔ جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑوں کا شہنشاہ بن گیا، جس اونٹ پر سوار ہوئے وہ اونٹوں کا سردار بن گیا، جس پہاڑ میں قیام کیا اللہ نے اس کو تذکرہ کلام پاک میں کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کی نسل اور آپ سے جڑنے والے جو سید لوگ ہیں، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، کسی کے پاس سند ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ بہتر جانے۔ کوئی نو مسلم ہوتا ہے، سید غوث نام رکھ لیتا ہے، سید جمیل، وہ کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو نو مسلم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محض جڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدوں کا مقام اونچا کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پہلوان تھے۔ بادشاہ دلچسپی کے لیے سال میں 1 مرتبہ جب مزاج خراب ہو جاتا، موڈ خراب ہو جاتا، لوگوں کا مزاج خراب ہو جاتا، کشتی کرواتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کوئی نہیں پچھاڑ سکتا تھا، کوئی نہیں مار سکتا تھا، کوئی نہیں شکست دے، بڑے تگڑے طاقتور قوی سید خاندان کا ایک غریب، فاقے پر فاقے، چولہا جلے ہوئے کئی مہینے ہو گئے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، حرام کام نبی کا خاندان والا کر نہیں سکتا، زکات مال کا میل ہے، سید نہیں لے سکتا۔ گھر میں بیٹھ کر مشورہ کیا، جنید بغدادی جو بادشاہ ابھی رحمت اللہ علیہ نہیں بنے، اللہ والے نہیں بنے، کہا کہ ان سے کشتی کرنا چاہیے، اور بادشاہ جب میں جیت جاؤں گا تو انعام ملے گا، ہمارے گھر کی حالت سدھر جائے گی، چولہا جلے گا، بچوں کو کھلونے ملیں گے، گھر میں راحت کے اسباب آئیں گے۔ لوگوں نے کہا دماغ خراب ہے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ پچھاڑ دیتے ہیں۔ مچھر کا ہاتھی سے مقابلہ، چونٹی کا اونٹ سے مقابلہ۔ کہا کہ دیکھیں ایک تیر یہ بھی لگا کر دیکھیں۔ اعلان ہو گیا، جیسے انڈیا پاکستان کی میچ ہوتی ہے اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، سارے لوگ اسٹیڈیم کے اندر جمع ہو گئے۔ آج
ایک کمزور کا ایک شاہی پہلوان سے ٹکر ہے، مقابلہ ہے. اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا؟ کشتی سے پہلے ہاتھ ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں دو مخالفین. تو وہ جو کمزور سے پتلے سے آدمی تھے سید گھرانے کے، انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے کان میں کہہ دیا، میرے بھائی گھر میں چولہا جلے ہوئے مدتوں ہو گئے، دانے دانے کو ترس رہے ہیں، بھوک سے بچے بلبلا رہے ہیں، میں سید خاندان کا ہوں، چوری نہیں کر سکتا، زکات نہیں لے سکتا، عام صدقے نہیں لے سکتا، میں کیا کروں، بہت مجبور ہوں، لاج رکھ لینا سید کی. پتہ نہیں کب کون سی بات دل پر اثر ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی کے دل کو کھول دیا، رحم آ گیا. وہ جان بوجھ کر اس پہلوان سے شکست کھا گئے. لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یہ فکس میچ ہے، یہ طے شدہ میچ ہے، بادشاہ خطرناک ہو گیا، تم دلگی کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، پھر لڑو. پھر پچھاڑ دیا اس کمزور آدمی نے، پھر لڑو، پھر پچھاڑ دیا. جنید تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو، جانے دو، وقت وقت کی بات ہے. دربار سے نکال لیا. بادشاہ نے حضرت جنید بغدادی کو کہ بھرے بجوے میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، میری محکوم عوام کے سامنے تم نے میری ناک کاٹ دی، بے عزتی کر دی، اور جو انعام دینا تھا دے کر بھیج دیا. خواب میں فرشتوں کو بھیجا، کہا میرے خاندان کے غریب کی عزت تو نے رکھ لی. جنید ہم تیرے سر پر ولایت کا، قطبیت کا، ابدال کا تاج پہناتے ہیں. دنیا میں کروڑوں مرتبہ سورج ڈوبے گا، ابھرے گا، ستارے چمکیں گے، غروب ہوں گے، لیکن جب تک دنیا رہے گی، قیامت برپا ہوگی، اللہ تجھے تیرے نام کو روشن کرے گا. معیار نہیں ہے نبی کے خاندان میں پیدا ہونا جنت میں جانے کے لیے. ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، چچا ہیں. ابو لہب رشتے کا معیار نہیں ہے کہ ابو لہب جنت میں چلا جائے گا، ابو طالب جنت میں چلے جائیں گے. احترام اکرام اہل بیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی. سمنقند میں ایک خاتون تھی، سیدہ خاتون تھی، بہت پریشان تھی، فقر و فاقے کا شکار تھی. گئے اور ایک مالدار سے کہا، میں سید ہوں، بھیک مانگ سے ہوئے شرم آتی ہے، میرے بچوں کا رات کا رونا دیکھا نہیں جاتا، تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، کچھ مدد کر دو. سمنقند کے سیٹھ نے کہا کہ تمہارے سید ہونے پر کوئی دلیل ہے، ثبوت ہے، ڈاکومنٹس ہیں؟ ہر کوئی کہہ دے گا، آ کر مال لے کر چلا جائے گا، دولت لے کر چلا جائے گا. ایک آتش پرست مجوسی یہ حرکت دیکھ رہا تھا کہ خاتون رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی. جب اس سیٹھ کے گھرانے سے جو مسلم تھا الگ ہوئی تو مجوسی اپنے گھر لے کر گیا. کہا کہ بہن صاحبہ، جو چاہے غلہ لے لو، اناج لے لو، جتنا چاہے کھا لو، آپ استعمال کر سکتی ہیں، آپ کا دکھ درد دیکھا نہیں جا سکتا. چنانچہ وہ لے کر گئی. خواب میں دیکھا ساتھیوں نے کہ یہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے. کہا کہ تو مجوسی آتش پرست، انتقال کے بعد دیکھا، تو جنت میں تیرا کیا کام؟ کہا کہ میں نے سیدہ خاتون کا اکرام احترام کیا، اللہ نے موت سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر کلمہ پڑھا کر ایمان کی حالت میں مجھے رخصت کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا. صحابہ کرام نے کہا، ذرا دیکھنا قبر، یہ نبی کی کلیجے کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. قبر نے زبان دراز کر کر چیخ کر کہا، نبی کے صحابہ ہو کر اسی بات کہتے ہو؟ آنے والوں کے حسب نسب کو میں نہیں دیکھتی، آنے والوں کے اعمال کو دیکھتی ہوں میں. اس زمین نے دیکھا حضرت فاطمہ کا کردار کیا ہے، آسمان نے دیکھا. بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اتنی باحیا تھی کہ سر پر دوپٹے کے بغیر کبھی زندگی انہوں نے کاٹی نہیں. ان کی اولاد حسن حسین، انہوں نے بھی ماں کے بال نہیں دیکھے. ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا بھوکا ہوں، کھلا دیجیے گا. آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے.
کہا کہ صدیق آپ کے پاس کچھ ہے، فاروق آپ کے پاس کچھ ہے، عثمان، طلحہ، زبیر، سب نے کہا گھروں میں پھانسے چل رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو بٹیا کے گھر میں کچھ ملے گا۔ تو وہاں گئے، بعض صحابہ کہ پردیسی مسافر آیا ہے، اتنے دنوں سے بھوکا ہے، زاروں قطار رونے لگی۔ فرمایا میرے گھر میں روٹی پکے، گوشت پکے، کھانا پکے، اور نبی 3 دن سے فاقہ کرے میرے بعد، یہ کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے گھر کا سرمایہ بس میرے سر پر جو دوپٹہ ہے اسے نکال کر ایک کونے میں پردے سے میں بیٹھ سکتی ہوں، تھیلا یا پیمن لگا کپڑا سر پر ڈال کر بیٹھ سکتی ہوں۔ جاؤ، وہ شمون یہودی ہے، وہاں بیچ کر اس میں جو غلہ اناج ملے اس یہودی کو دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، دشمن رسول۔ شمون نے کہا اس دوپٹے میں جنت کی مہک محسوس ہو رہی ہے، ہونا ہو اہل بیت کے گھرانے سے یہ دوپٹہ آیا ہے، ایسی خوشبو اب تک سونگا نہیں، نہ مرتے دم تک میں سونگوں گا، سچ سچ بتاؤ کہاں سے آیا؟ صحابہ رو رو کر بیان کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی مہمان آیا، نہ صحابہ کے گھر میں کچھ تھا، نہ نبی کے گھر میں کچھ تھا۔ حضرت فاطمہ کے پاس بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ہمارے گھر میں ہوتا تو ہم نبی کو بھوکا رکھتے، کہا کہ دوپٹہ بیچ کر یہودی کا پیٹ بھر دو۔ چنانچہ تولا، اور تولنے کے بعد جب اناج دینے لگا تو دوپٹہ بھی دے دیا، اناج بھی دے دیا، کہا کہ یہ اناج اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان نہ کر دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اخلاق، یہ کردار، مہمانوں کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی عزت کرنا ایمانی فریضہ ہے۔ ان کو ڈاکیومنٹس پوچھنا، ان کی سند پوچھنا، دیکھا وہ مجوسی کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ معیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فضیلتیں دی ہیں۔ کوئی احد کے پہاڑ کا ٹکڑا توڑ کر غار حرا کی راہ اپنی قبر میں ڈالے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑنا، حرم مکی سے جڑنا، حرم مدنی سے جڑنا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں سے اسلام کو تکلیف پہنچی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، غیروں سے نہیں پہنچی، یہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، صدقہ بھی دیتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگاتا تھا، صف اول کا نمازی تھا، داڑھی رکھنے والا تھا، امامہ رکھنے والا تھا۔ انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، حضرت عمر نے منع کیا رضی اللہ تعالیٰ، رکے نہیں، چادر کو پکڑ کر کھینچا، اور اتنا کھینچا کہ پیچھے آ گئے، قدم بڑھنے ہی والا تھا، جبریل امین علیہ السلام آئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کا، کافر کا، مشرک کا نماز جنازہ مت پڑھائیے گا، زندگی بھر آپ کو ستاتا رہا۔ آپ کے بیٹے عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فقر و فاقہ تھا، تنگدستی تھی، اور آپ نے اس کی میرے باپ سے قرض لیا تھا، میرے باپ نے آپ کے گھر کی بھوک کو اور کمزوری کو دور کیا تھا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، آپ اپنی چادر مبارک مرحمت فرمائیے میرے باپ کے کفن کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو لگی ہوئی چادر مبارک دے دی، اسی کفن میں لپیٹ کر قبر کے اندر ڈال دیا گیا۔ علماء نے کہا ابی ابن سلول کو عذاب نے ٹچ نہیں کیا، پسیاں نہیں ملی، اجزا نہیں آیا، بچھو نہیں آیا، عذاب قبر قریب نہیں آیا، جب تک کہ اس چادر کو دمک نے زمین نے کھا کر ختم نہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی، پکنے کا نام نہیں، مہمان ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لائیے نا روٹی، پک کیوں نہیں رہی ہے؟ آگ سرد ہو گئی، توا ٹھنڈا ہو گیا، یا بکری آٹے کو لے کر چلی گئی؟ نہیں میرے آقا آپ آئیے دیکھیں تو صحیح، چولہا بھی صحیح ہے، آگ بھی لگ رہی ہے، توا بھی گرم ہے، آٹا بھی صحیح ہے، روٹی نہیں پک رہی ہے۔ تو اس کے بعد کہا عائشہ اس پیڑے کی روٹی بنائی آپ نے، یہ قیامت تک نہیں پک سکتی، آگ جل جل کر جنگل کے درخت ختم ہو جائیں گے، اور زمین سے اگنے والے کھیتوں کے گیہوں
نیست و نابود ہو جائیں گے. میرے رب کی قسم عائشہ یہ روٹی نہیں بن سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس پر محمد کا ہاتھ لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس پر میرا ہاتھ لگ جائے جہنم کی آگ، دنیا کی آگ حرام ہو جائے. یہ تمام فضیلتیں معیار جنت نہیں ہیں. خاندان کا ہونا، قبیلے کا ہونا، سید کا ہونا، دنیا میں اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں. قیامت کے دن کوئی کہے میں سید ہوں، میں بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فاطمہ یقیناً تو میری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، جو لینا ہے لے لے. قیامت میں ایک نیکی کم ہوگی اور تو کہے گی میں خاتم الانبیاء کی نور نظر ہوں، لخت جگر ہوں. میری بیٹی یاد رکھ لینا میں ایک نیکی تجھے دے نہیں سکتا. پیغمبروں کی مثالیں نوح علیہ السلام بیٹے کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام باپ کے ساتھ، لوط علیہ السلام بیوی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ جب ان کے ساتھ نسبتیں اتنی عزت دلا رہی ہیں، دنیا میں مقام رفعت دلا رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روحانی اولاد ہے، یہ تو جسمانی اولاد ہے، جنت کا معیار نہیں ہے. جو روحانی اولاد ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں. آپ نے فرمایا علماء کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسے 14ویں کے چاند کا مقام و مرتبہ ستاروں کے سامنے ہے. اور فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. اب پیغمبر آئیں گے نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو علماء کو ستاتا ہے، جو علماء کو تنگ کرتا ہے، جو علماء کی پگڑیوں سے کھیل کھیلتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرا مذاق اڑاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. نبی نے مقام، اللہ نے مقام دیا ہے. قرآن لانے کے لیے میں نے بتایا سب سے پاورفل ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. کون دیا وحی لانے؟ جبریل علیہ السلام. اربوں خربوں اللہ کے کعبے کے پاس 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ چلے جانے کے بعد قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. کسی کو بھیج دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس الگ فرشتے کو نہیں. اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن نبی تک جانا ہے. سب سے قیمتی فرشتہ کائنات میں جب نبی ہوتا ہے سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے. جب پیغمبر ہوتے ہیں پیغمبر سے اعلیٰ، پیغمبر سے افضل اللہ کسی کو نہیں بناتے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پڑھنے لگے، بولنے لگے، گھر والوں نے، ماں صاحبہ نے ان کو مکتب میں بھیجا کہ الف با تا سیکھے. استاد اور شاگرد میں استاد کا مقام اونچا ہوتا ہے، شاگرد کا مقام سیکنڈری ہوتا ہے. گئے عیسیٰ علیہ السلام پڑھنے کے لیے، اگر استاد پڑھا دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، الف پڑھو، با پڑھو، تو حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں استاد کا مقام اونچا ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام امی نام ہے. امی کے معنی ان پڑھ کے، گنوار کے. اس کا مطلب یہ کہ اس دھرتی پر نبی کا کوئی استاد نہیں ہے، شیخ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ شاگرد بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت جبریل علیہ السلام پوشمید کا کام کیا کرتے تھے. میں نے کہا بابا یہ 2 روٹی لینا، غلام مدرسے کو دے آنا. تو اس نے دی روٹی، میں نے دی ہے روٹی. اللہ نے نبی کو قرآن پہنچایا تو اللہ تعالیٰ معلم ہے، نبی شاگرد ہیں. جبریل علیہ السلام استاد نہیں ہیں، کیونکہ استاد اگر ہوتا ہے، استاد شاگرد کے اندر استاد کا مقام اونچا ہوتا ہے، نبی کا مقام گھٹ جاتا ہے. اللہ نبی کو سب سے اونچے درجے میں رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مکتب میں داخل کیا گیا، استاد بلایا، آؤ بیٹھو پڑھو الف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا الف کا ترجمہ بتائیے. سر کو جانے لگے ہوئے، الف کا کوئی ترجمہ ہوتا ہے، کوئی معنی مطلب ہوتا ہے؟ یہ اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ یہ تنہا کیوں ہوتی ہے؟ یہ اتنے سوالات قائم کیے کہ مدہوش ہو گیا استاد. کہا تم بتاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر جو تقریر کی تو انجیل کا پورا خلاصہ الف کے اندر بیان کر دیا. استاد نے ماں کو بلایا اور کہا تمہارا بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازنے والا ہے، اونچا مقام دینے والا ہے. ایسا بچہ میں نے دھرتی پر نہیں دیکھا. تو جیسے پیغمبر اپنے زمانے کے سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، علماء اب
اس دھرتی پر آسمان کی سے جب علماء حق ہو. علماء سو کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ زمین کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے علماء کا ایک طبقہ ہوگا جو قرآن کو بیچے گا، مسائل کو بیچے گا، شریعت کو بیچے گا، دین کا ٹھٹا کرے گا. اکبر کو خراب کرنے والے کون لوگ تھے؟ میں نے کہا کہ ماضی قریب تک لوگ جیسے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں علماء کو رکھا کرتے تھے، بچے کا عقیقہ کیسے کریں، منڈن کیسے کریں اور کیا نام رکھیں، بچے کو کون سا لباس پہنائیں، یہ سب ماحول تھا. بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ملا جیون کو رکھا تھا، سینکڑوں علماء کو رکھتے تھے، ان کی نگرانی میں حکومت اور سلطنت کا نظام چلا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بگڑیں گے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان سے خطرناک کوئی اور نہیں ہوگا، فتنہ ان سے نکلے گا اور انہی میں داخل ہوگا اور جو ماننے والی قوم ہوگی وہ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اکبر اللہ والا تھا، اکبر دیندار تھا، اکبر نمازی تھا، اکبر نبی کی نبوت کا قائل تھا. ابو الفضل اور فیضی یہ دو عالم تھے جنہوں نے نبی کی سیرت یا قرآن کا ترجمہ بغیر نقطہ لگائے کے کیا، ان کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے. بادشاہت کی قربت حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اکبر کو اکسایا. تمہارے رعایا میں ہندو بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ ایکسپائر ہو چکا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا، یہ عرب کے لیے لوگوں کے لیے تھا، یہ قریشیوں کے لیے تھا، ایکسپائر ہو گیا اور انہوں نے نیا کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. گائے ختم ہو گئی، بکری ختم ہو گئی، بھیڑ ختم ہو گئی، دمبا حرام ہو گیا، سور جائز ہو گیا، کتا جائز ہو گیا، شراب جائز ہو گیا، غیر مسلم سے شادی کرنا جائز ہو گیا. بگاڑنے والے کون تھے؟ یہ علماء ابو الفضل اور فیضی تھے. نبی کے زمانے میں جب جھوٹا پیغمبر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، مسیلمہ کذاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی بیخ پنی ہوئی، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا گیا. تو آج علماء جیسے نبی کے وارث آتے ہیں، نبی کے جانشین آتے ہیں، تو اس طریقے سے مسیلمہ کذاب کے جانشین بھی آئیں گے، ابو جہل کے جانشین بھی آئیں گے. عتبہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علماء حقانی ہوں گے، ربانی ہوں گے، علماء سو بھی ہوں گے. جو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کے وہ خلیفہ ہوں گے، ان کے وہ مجاز ہوں گے، ان کی وہ نسل ہوگی. پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے، ہم بے وقوف نہیں. ایک برتن میں روح افزا رکھا ہوا ہے ایک گلاس میں اور ایک میں گائے کا موت رکھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر پی لیتا ہے کوئی. چاول کے لینے میں، کپڑوں کے لینے میں، مکان کے بنانے میں، داماد کے سلیکشن میں، بہو کے سلیکشن میں، زمین کے سلیکشن میں، میٹیریل کے سلیکشن میں، لوہا کمبی اور سیمنٹ اور بالو کے سلیکشن میں تم عقل مند ہو. تم نہیں پہچان سکتے کہ نبی کا وارث کون ہے اور ابو لہب کا وارث کون ہے، عتبہ کا وارث کون ہے. علامتیں دیکھ کر نہیں پہچان سکتے. اس کا خد و خال، اس کی چال چلن، اس کی معاشرت، اس کی دنیا سے محبت. علماء سو کا دامن پکڑے گئے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. علماء حقانی کے دامن پکڑے بغیر نہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جیسے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کو سلیکٹ کیا گیا اپنی کتاب کے لیے، رسالت نبوت کے پیغام رسانی کے لیے، پھر زمین پر سب سے بہترین طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا گیا. تو انبیاء علیہ السلام کے رخصت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو جانشین طبقہ بنایا گیا وہ کائنات میں سب سے قیمتی طبقہ ہے. عقل کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، نہ جورو کام آنے کی، نہ مال کام آنے کا، نہ دولت کام آنے کی، نہ بچے کام آنے کے، نہ پراپرٹی کام آنے کی. کام آئیں گے یہ علماء ربانی کام آئیں گے. پیغمبر کے زمانے میں صحابہ اپنی بارش کا مسئلہ، اپنی قحط کا مسئلہ، اپنے آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ، اپنے پیٹ کے درد کا مسئلہ، اپنی بیوی کے ستانے کا مسئلہ، اپنے اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ کس کے پاس لے کر جاتے تھے؟ ایک غزوے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آشوب چشم ہو گیا، آنکھیں جلنے لگی، بولتے ہیں آنکھیں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا.
ایک صحابی کے پیٹ میں درد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، بیٹا نا فرمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے جو علماء ہیں وہ نبی کے وارث ایسے نہیں بن گئے. 10,000 بچے جاتے ہیں، اس میں اللہ 10 بچوں کے سینوں کو سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور جانشین ہو سکتے ہیں. جو بھی گیا وہ عالم بن گیا، جو بھی گیا وہ حافظ بن گیا. اللہ تبارک تعالیٰ جیسے فرشتوں میں جبریل امین کو سلیکٹ کیا، پیغمبروں میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کو سلیکٹ کیا، صحابہ میں کروڑوں انسانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے سلیکٹ کیا. ازواج مطہرات میں ایسی بے مثال خواتین باپردہ باحیا، ان کو چنا، بیٹیوں کو چنا، خاندان کو چنا، پہاڑ کو چنا، مکے کو چنا، مدینے کو چنا، ریاض الجنہ کو چنا، بقیع کو چنا. اب اگر آپ کے سامنے کوئی عالم ربانی ہے، عالم حقانی ہے، وہ پہچاننا آپ کا کام ہے. بیوی کی حرکتوں کو پہچان سکتے ہو، زمین کے بھاؤ کو پہچان سکتے ہو، چاول کے قسموں کو پہچان سکتے ہو، پیٹرول کہاں اچھا ملتا ہے، ناپتول کہاں صحیح ہوتا ہے پہچان سکتے ہو. تو جس کا دامن پکڑ کر جنت میں جانا ہے، جس کا دامن پکڑ کر عرش کے سائے میں رہنا ہے، جس کا دامن پکڑ کر نبی سے شفاعت کا پروانہ لینا ہے، جس کا دامن پکڑ کر نبی کے ہاتھ حوض کوثر کا جام لینا ہے، اور جس کا دامن پکڑ کر پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا ہے، کیا اسے جان نہیں سکتے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. ہماری دنیا چل رہی ہے، ہمارا کارخانہ چل رہا ہے. کب مولوی کی ضرورت؟ جب میاں بیوی کے طلاق کی نوبت آ جائے، خلے کی نوبت آ جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ جائے، عالم سے جڑا ہوتا، حیا کی تعلیم پائی ہوتی، شرم کی تعلیم پائی ہوتی، اپنی بیٹیوں بہوؤں کو عصمت اور پاک دامنی کی چادر پہنائی ہوتی، علماء کا دامن پکڑا ہوتا، تو آج یہ نوبت دیکھ لینے نہیں آتی. داڑھی مڑے زیادہ ہیں، جوروں کے غلام زیادہ ہیں، بے نمازی کتے زیادہ ہیں، غیروں سے تعلق رکھنے والے زیادہ ہیں. کیوں؟ علماء کو کوئی حیثیت نہیں دی. بادشاہ علماء کی عزت کیا کرتے تھے، بادشاہ اپنے دربار میں علماء کو رکھا کرتے تھے. پہلی کا چاند دیکھنے کے بعد ان علماء اور بزرگان دین کی خدمت میں جا کر تحفے دے کر پہلے چاند کی مبارکبادی دیا کرتے تھے. اب رہ گیا ختنہ کی دعا کرانے کے لیے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، قبر کے سامنے فاتحہ پڑھنے کے لیے. اور کاروبار کم ہو، VCR کا کاروبار ہو، گندی فلموں کا کاروبار ہو، انٹرنیٹ کا کاروبار ہو، مل گیا کاروبار ختم. عالم کو دعا کی درخواست کے لیے. آج ڈاکٹر کے بغیر جیسے زندگی نہیں ہو سکتی، علماء ربانی اور علماء حقانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی. یہ ٹوپی آئی ہے، یہ علماء حقانی کا صدقہ ہے. یہ داڑھی آئی ہے، یہ علماء حقانی کا صدقہ ہے. اکبری فتنہ جب سر چڑھ کر بول رہا تھا، کتے کھائے جا رہے تھے، سور کا ذبیحہ ہو رہا تھا، گائے حرام ہو چکی تھی، اور بکری، بھیڑ، دمبا یہ سب حرام ہو چکے تھے، شراب کی ندی بھی بہ رہی تھی. اکبر کے محل کے اندر ہر دھرم کے مارنے والی اس کے اندر بیویاں تھیں، بیگمات تھیں. کون ٹکر لیا اکبر سے؟ کون ٹکر لیا؟ کون سے ڈاکٹر نے لیا؟ کون سے انجینئر نے لیا؟ کون سا MP نے لیا؟ کون سے MLA نے لیا؟ یہ تھے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. جیل میں ڈال دیا گیا. یہاں بیٹھ کر نور الہی مسجد میں ڈائلاگ بولنا، تقریر کرنا، اپنے لوگوں کے سامنے شیخی بگارنا بہت آسان ہے. جس کی ملٹری، جس کی فوج، جس کے پاس طاقت، جس کے پاس قوت، جس کے پاس عدالت، جس کے پاس شجاعت، جس کے پاس گنڈے، جس کے پاس ملک، جس کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا ملا ہوا ہو، اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک مختار ہو، اس سے جا کر کہے اکبر تو ہے تیرے منہ پر، اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے. یہ مجدد الفسانی ٹکر نہ لیتے، یہ مجدد الفسانی مقابلہ نہ کرتے، شاید داڑھی کا نام و نشان آج نظر نہیں آتا. بکریوں اور دموں اور گائے بیل کے بجائے گھروں کے سامنے کتے باندھے ہوئے ملتے، سور باندھے ہوئے ملتے. ہندو مسلمان سے، مسلمان یہودی سے، یہودی عیسائی سے یہ مذہب کا نام ختم ہو چکا ہوتا. دنیا
میں فتنوں نے جنم لیا. کون تھا؟ وہ نبی کا نائب تھا، وہ نبی کا جانشین تھا. اسی لیے جیسے اسٹاروں پر مقام دیا جاتا ہے، ڈبل اسٹار ہوتا ہے، سنگل اسٹار ہوتا ہے، آئی جی ہوتا ہے، ڈی جی ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، ہوم منسٹر ہوتا ہے. یہ دنیا طاقتوں سے بھر جائے، امریکہ سے بھر جائے، رشیا سے بھر جائے، تو سب سے اعلیٰ اور افضل نبی کا جو جانشین ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے بنایا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. کیسے آیا؟ گھر کے اندر بچہ پوترا نواسا کرکٹ کھیلتے ہوئے ٹی وی پھوڑ دے، ایل سی ڈی پھوڑ دے، کھڑکی کا شیشہ پھوڑ دے. کتنی محنتوں سے بنا معلوم تجھے؟ جوتا غائب کر دے جس کے اندر گلی کے کتے، گلی کے جانور کی غلاظت لگتی ہے. کتنی قدر و قیمت. یہ اذان ایسے ہی آ گئی، یہ نماز ایسے مفت میں مل گئی. قبر میں جاؤ گے پتہ لگے گا. داڑھی مڑو، داڑھی کی کیا قدر و قیمت ہے آج پتہ نہیں لگے گا. آج بیوی چھوٹ جائے بیوی مل سکتی ہے، پریوار چھوٹ جائے مل سکتا ہے. میرے نبی قبر میں نہیں آئیں گے جس کا چہرہ منڈا ہوا ہو. علماء سے جڑتے تو داڑھی منڈے چہرے نظر نہیں آتے، بے نمازی نظر نہیں آتے. مدینہ طیبہ میں ایسا ماحول تھا منافق بھی نماز پڑھنے پر مجبور ہوتا. مسلمان خاندانی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے کے لیے گئے. بڑے خوبصورت، جن کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے چرچے اور ان کی روایتیں، ان کی یادیں تازہ ہو جائے. دھرتی پر آسمان کی نیچے زمین کے اوپر ایسا خوبصورت چہرہ نہیں تھا. داڑھی نہیں تھی. جیسے عورت کے چہرے کو دیکھ کر شہوت پیدا ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسے لڑکوں سے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم بنے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں، امریکہ کے کسی کالج اور یونیورسٹی کا پرزہ لے کر نہیں. جس آدمی کو قرض دیا تھا راہ چلتے ہوئے اس کے گھر کی دیوار کا سایہ نہیں لیا. شاگردوں نے کہا حضرت دھوپ میں چل رہے ہیں، سایہ لے لیجئے. کہا کہ میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، کہیں سایہ سود میں شامل نہ ہو جائے. جس آدمی کو قرض دیتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. آج کوئی قدر و قیمت نہیں. بچوں کے اسکول کے یونیفارم کی قدر و قیمت، گھر کے شیشوں کی قدر و قیمت، گھر کے دیواروں پر بچہ لکھ دے، پین سے لکھ دے، اسکیچ پین سے لکھ دے، تھپڑ مارو گے. نماز تباہ ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے. داڑھیوں کے بال مبارک سوالات پیغمبروں کے، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات. فرشتوں کی تصویر کہ جو کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے سجایا. سوالات پیغمبروں کی داڑھی اٹھا کر موری میں ڈال کر ان فرشتوں کو کہا جا رہا ہے فرشتے تم جھوٹی تصویر پڑھتے ہو. پاک ہے وہ ذات جس نے انسانوں کے چہروں کو ہجڑا بنایا. فلموں میں کام کرنے والے، ناچنے والے، کتا کھانے والے، سور کھانے والوں کا نقال بنایا. یہ اذان، یہ نماز، یہ مسجد کے مینارے، یہ مسجد جب چلا جائے گا، ہندو راج بن رہا ہے نا، لکھ کر رکھ لو قیامت میں دامن پکڑنا. آج وقت ہے نماز پڑھنے کا، نہیں پڑھ رہے ہو. جمعہ کے اندر دکانیں کھلی ہوئی، وقت کے شروع ہونے کے بعد کاروبار کرنا، کتے کا گوشت کھانا، سور کا پاخانہ کھانا، شراب کا پینا اور جمعہ کی وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار کرنا، یہ دونوں برابر ہے. وقت آئے گا خدا نہ کرے تالے لگ جائیں. کرونا میں لگے تھے، جورو کی امامت کی نا، لڑکیوں کی امامت کی نا، جنازے مسجد سے دور ہوئے نا. خدا نہ کرے ہندو راشٹر بن جائے، کامن سول کوڈ آ جائے، قاضی نہیں ملے گا، مسجد کا دفتر نہیں ملے گا، مسجد کا جنازہ نہیں ملے گا، مسلمانوں کا قبرستان نہیں ملے گا. آج مل رہا ہے، قدر کر لو. نا قدری کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کہتے ہیں شکریہ کر لو، ہم تمہارے ملک کو ہندو راج ہونے سے بچا لیں گے. داڑھیاں رکھ لو. بیوی کہتی ہے مجھے داڑھی پسند نہیں، تھوکو اوپر، میں داڑھی کے خاطر تجھے طلاق دیتا ہوں.
اولاد پسند نہیں کرتی، نوکری مینیجر پسند نہیں. ارے تو رازق نہیں جو گلی کے کتے سوروں کو کھانا دیتا ہے؟ میرا اللہ اس داڑھی کی لاج رکھ کر مجھے کھانا نہیں. داڑھی والے بھوکے، جنہوں نے داڑھی رکھی پیاسے ہیں، جنہوں نے نماز پڑھی ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. داڑھیوں کے بنیاد پر پیسہ آتا جاتا ہے. نبی کے چہرے کو ٹکرایا، عقبہ بھی نبی معیت بن کر جو نبی کو منہ پر تھوکا، کیا اللہ اسے عزت کی زندگی دیں گے؟ بہت قربانیوں کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. بلال قربانیوں کے بعد یہ دین آیا. تو ماں کے پیٹ سے نکل کر تیرے کان میں اذان دے کر ختنہ کرا کر مسلمانوں کا نام رکھ لیا، تو نے سمجھ لیا یہی ہے. کتنے جنازے جیلوں سے نکلے، کتنے پیٹوں پر پتھر باندھے، کتنے جنازے ماؤں کے سامنے اٹھے، کتنی ماؤں کو بیوہ بننا پڑا، کتنے بچوں کو یتیم ہونا پڑا، کتنے لوگوں کو شہید ہونا پڑا، کتنے نوجوانوں کو قید میں جانا پڑا. آج ان کے صدقے میں بیٹھ کر کوئی دین کی بات کہہ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے. وہ قربانی نہ دیتے تھیٹروں میں ہم ہوتے، وہ قربانی نہ دیتے وہ ہم کلموں کے اندر ہوتے، وہ قربانی نہ دیتے شراب خانے میں ہم ہوتے، وہ قربانی نہ دیتے بیوی بیٹی کا فرق چلا جاتا، وہ قربانی نہ دیتے ماں بہن کا فرق چلا جاتا، وہ قربانی نہ دیتے آج داڑھی مسواک امامہ اور اسلامی کلچر نہیں ملتا، وہ قربانی نہ دیتے عید نہ ملتی، قربانی نہ ملتی، حج نہ ملتا، عمرہ نہ ملتا. قربانیوں کے بل بوتے پر یہ دین آج تک پہنچا ہے. آج نہیں مانو گے کل تمہارا جنازہ مسجد کے صحن میں رکھا ہوا ہوگا، ظہر کے بعد نماز جنازہ ہوگا، مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ مؤذن کے بول تیرے میرے کان کے اندر ڈالیں گے. جی چاہے گا کفن پھاڑ کر جنازے کو توڑ کر صف اول کا نمازی بن جاؤں. اللہ کے فرشتے کہیں گے تف ہے، لعنت ہے جورو کے غلام، مال کے پجاری، دولت کے پجاری، شرابی کتے، دنیا کے پجاری. جب وقت تھا ٹانگیں صحیح سالم تھی، آدھا صحیح سالم تھے. بلال کا نائب رات کے اندھیرے میں سردی کے اندر وہ کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. آیا نہیں اب ٹوٹنا چاہتا ہے. ہلاکت ہے تیرے لیے، بربادی ہے تیرے لیے، قبر تیرا انتظار کر رہی ہے تاکہ بچھو ڈنک مارے، اجزا ڈسے اور فرشتے ہتھوڑا مار کر 70 گز زمین کے اندر چلا جائے. آج موقع ہے داڑھی رکھنے کا رکھ لو، آج موقع ہے قرآن سیکھنے کا سیکھ لو، آج موقع ہے کرنے کا کر لو. کل خدا نہ جانے کیا حالت آنے والی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما دیا صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا، شام کا کافر صبح میں مومن ہو جائے گا. حالات بدل جائیں گے، یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے. بنگلوں کی محبت، دولت کی محبت تباہ برباد کر کے رکھ دے گی. ائمہ مجتہدین، ائمہ حدیث، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف ایسے ہی بیٹھ کر انٹرنیٹ پر ٹائپ کر دیا، بخاری لکھا اور بخاری پڑھائی، لوگوں کا جمع غفیر آیا. علماء سو کے دلوں کے اندر جلن ہونے لگی، حسد ہونے لگی. بادشاہ کو اکسایا، بادشاہ سے کہا کہ تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے امام بخاری کو کہو کہ وہ آپ کے دربار میں آ کر پڑھائے. امام بخاری نے کہا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو وہاں پیاسے کے پاس نہیں آتا. میں نے بخاری کو اس لیے مرتب نہیں کیا کہ آج اس کا سودا کر کر بادشاہ کے پیسے کھایا کرو، ٹیوشن پڑھایا کرو. کہا کہ ٹھیک ہے میرے بچے کل آپ کے دربار میں آئیں گے، آپ کی درسگاہ میں آئیں گے. ایک ذرا سا کام کر دینا، الگ سے سیٹ بنا کر دے دینا، وی آئی پی کوٹے میں رکھنا. امام بخاری نے کہا ہر غریب امیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیاز نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، میں سب کو ایک نگاہ سے دیکھوں گا. تہمتیں لگی، بخارا سے سمرقند گئے. حالت یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ اس سرزمین پر میری کوئی قدر و قیمت کرنے والا نہیں، بلا لے. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ جنت میں ٹہل رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، کسی کا ویلکم استقبال کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. پوچھا گیا، کہا بخاری آنے والا ہے، اس کا استقبال کروں. کس کو چھوڑا؟ قاسم نانوی کو چھوڑا. تھانہ بھون کے اندر آج بھی وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر انگریزوں نے گولی چلائی. ضامن شہید کو چھوڑا، رشید احمد گنگوہی کو چھوڑا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑا. بہت قربانیوں کے بعد یہ دین یہاں تک پہنچا ہے. ہمارے جو اکابرین ہیں دارالعلوم دیوبند کے،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. نہ حکومت کے سامنے جھکا، نہ سیاست کے سامنے، نہ سلطنت کے سامنے، نہ دولت کے سامنے، نہ عہدوں کے سامنے. دارالعلوم کی شورا میں شہر کے پاورفل آدمی، طاقتور آدمی، مانا ہوا آدمی، اس کو شورا میں، مجلس شورا میں جو کمیٹی ہوتی اس میں لے لیا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. رشید کا قدم دارالعلوم میں نہیں پڑ سکتا، اس کی مسجد میں سجدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس غلط آدمی کو شورا سے نہ نکالا جائے. صبح سویرے چلے جاتے، ترکاری کے مارکیٹ کے اندر لوڈ ان لوڈ میں کرم کی بھاجی کی گئی، ٹماٹر گر گیا، بس دن بھر کا کھانا یہی ٹماٹر ہوا کرتا تھا. کئی مفسرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے جسم کے کپڑوں کو بیچ کر انہوں نے اپنے پیٹ کو پالا ہے، تب یہ داڑھی یہاں تک پہنچی ہے. جس کو نہار پیٹ اکھاڑ کر شادی میں جانے سے پہلے اکھاڑ کر پیشاب کی نالی میں ڈالتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے، خوبصورت بچے کو لینا نہیں چاہتے تھے کہ شیطان دل کے اندر وسوسہ نہ بھرا ہے. انہوں نے شرط رکھی، ہم کہتے تو 5,000 درہم تو دے دیتے، وہ ہم کہتے کہ ایک مکان بنا کر دے دیتے. ایسی شرط رکھی جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہیں کر سکتے تھے. کہا حافظ قرآن ہوں گے 8 دن میں تب میں ان کا ایڈمیشن لوں گا. 8 دن میں ایسا کوسا کمپیوٹر میں فٹ کرنے کے لیے کم سے کم 3 مہینے چاہیے، ٹیپ کرنے کے لیے 6 مہینے چاہیے. انہوں نے جان بوجھ کر امام علی رحمۃ اللہ نے کہا اس کے فتنے میں کون پڑیں گے؟ چودھری کی چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے. دین کی طلب ہو، حق کی پہچان ہو، حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں. لڑکی کو چاہا لڑکی ملی، مال کو چاہا مال ملا، دولت کو چاہا دولت ملا. نبی کا نائب نہیں مل سکتا، نبی کا عاشق نہیں مل سکتا، نبی کا جانشین نہیں مل. ماں لے کر گئی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں وضو کے لیے پانی دیجیے، کلام پاک کا نسخہ دیجیے. 8 دن میں قرآن کے حافظ بن گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا کہ ایڈمیشن لیجیے. ہم نے کہا تھا کلام پاک کا حافظ ہونا ضروری ہے. تو کہنے لگے آپ کہاں جہاں سے چاہے پڑھوا لیجیے. پڑھا کر دیکھا تو پکا سچا حافظ نکل گئے. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آتی ہے. حق کے راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں، نبی کے جانشین کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں. انتقال ہوا. خواب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ساتھی نے دیکھا، خواب میں قبر کے اندر ہے، بڑے خوشحال ہیں. ہونا تھا اللہ والے تھے، بزرگ تھے. انہوں نے ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا معاملہ؟ کہتے ہیں میں تھر 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 کانپ رہا تھا. جس کی ساری زندگی علم دین کی خدمت میں، قرآن کی نشر و اشاعت کی خدمت میں، حدیث کی تبلیغ اور نبی کے سنتوں کی تعمیر کے اندر گزر گئی، وہ ڈر رہا ہے. تجھے بلڈنگ بناتے ہوئے ڈر نہیں ہوا کہ اس سے پہلے موت نہ آ جائے؟ آقا فرماتے ہیں میں نوالا اٹھاتا ہوں، منہ تک جانے کا یقین نہیں کہ کہیں ملک الموت آ کر میری روح نہ لے لے. ایک سلام پھیرتا ہو، دوسرے سلام سے پہلے مجھے ڈر ہوتا ہے. کیا فائدہ ایسی بلڈنگوں کا؟ کیا فائدہ ایسی پراپرٹیوں؟ کیوں آخرت تباہ کر رہے ہو؟ ڈر ہے. اچھا بھائی 1 کروڑ لوگ مر رہے ہیں، ہم بھی مریں گے تو کیا سکرات کی سختی کم ہو جائے گی؟ 1 لاکھ آدمی مرچ کھا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ مرچ کھاؤں گا تو مرچ مٹی ہو جائے گی. موت کی سختی برحق ہے، سکرات کی تکلیف برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، کوڑے کا مارا جانا برحق ہے. آج نماز چھوڑ کر ٹی وی کے پیچھے پڑے ہو، جب فجر کی نماز چھوڑنے پر طلوع آفتاب تک مارا جائے گا، ظہر کی چھوڑنے پر عصر، عصر کی چھوڑنے پر مغرب، مغرب کے چھوڑنے پر عشاء تک کوڑے پڑیں گے اور زمین میں 70 گز مردہ دفن ہو جائے گا. کب پتہ لگے گا ہائے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میرے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ نہ ہوتا. آج پڑھ لو نماز. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 8 دن میں جن کے سینے میں اللہ نے اپنے قرآن کو رکھا، وہ کانپ رہا، کہتا ہے میں ڈر رہا تھا، میں کانپ رہا تھا. منکر نکیر آئیں گے، سوالات پوچھیں گے، جواب میں کیسے دوں گا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، میرے پیارے بندے محمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ڈر رہا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
تجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن نہ رکھتا، نبی کی تعلیمات کو نہ رکھتا، نبی کی تعلیمات کو رکھا، سنتوں کو رکھا، قبر میں تکلیف دینے کے لیے۔ علماء یہ وہ طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا۔ کہاں ہیں علماء؟ آئیں گے، اللہ عرش کے نیچے ان کی دعوت کرے گا، ڈاکٹر کی نہیں کرے گا، منسٹر کی نہیں کرے گا، لائر کی نہیں کرے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے جیسے بادشاہ لوگ علماء حق کو اپنے دربار میں رکھا کرتے تھے، زندگی کی گاڑی بغیر علماء ربانی کا دامن پکڑے چل نہیں سکتی۔ آپ نے دوست آپ کی شناخت کسی عالم کے جوتے سیدھا کرنے والے سے ہو جائے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں صفت میں، فلاں صحابی جوتا اٹھانے میں، فلاں صحابی لوٹا دینے میں، فلاں صحابی مسواک دینے میں، فلاں صحابی گھر کی واچمینی کرنے میں، فلاں صحابی نبی کے قدم دابنے میں، فلاں صحابی نبی کے گھر اب نبی تو نہیں آئے گا، کسی عالم سے اپنی نسبت کو جوڑ لو۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حق شفاعت دے گا تو وہ آج تم نے خدمت کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کل کہے گا کہ بھئی اللہ بہت خدمت کیا کرتا تھا، لوگوں کے تانے سنا کرتا تھا، میں اس کو شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ کہے گا جا، جب تو نے شفاعت کی میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ کتنے دن رہو گے دنیا میں؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال، جانا تو ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، لوٹ کر آنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اور جہنم کا پتہ اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ رشیا والوں نے جب ڈرل کی زمین کے اندر اور اس کو کئی سال تک انہوں نے اس پر عمل کرتے رہے، تو ایک حد کے جانے کے بعد کہیں پانی ملا، کہیں پتھر ملا، کہیں لوہا ملا، صرف 12 کلومیٹر کے جانے کے بعد ایسی گرمی، ایسا ٹیمپریچر، ڈرل پگھلنے لگی، آلات مشینیں خراب ہونے لگیں، چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ عذاب قبر، عذاب جہنم کو نہیں بتاتے، اسے ریکارڈ کیا گیا، نیٹ میں موجود ہے وہ چیز۔ جہنمی ان کے اوپر عذاب کو ٹالا جا رہا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، کسی نے پوچھا جہنم کہاں ہے تو آپ نے کہا کہ 7 زمینوں کے نیچے۔ جنت کہاں ہے؟ کہا کہ 7 آسمانوں کے اوپر۔ اب تو دکھا دیا سائنس کے ذریعے سے، اب تو مان لے، اب تو یوں کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا۔ جہنم کی انگارے کا اتنا ٹکڑا جتنا سوئی کے ناکے کا سوراخ ہوتا ہے، دنیا کے کسی کونے کے اندر لگا دیا جائے، 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے۔ کچھ تو بات ہے نبی روتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو بات سے صحابہ روتے تھے، کچھ تو بات سے اولیاء اللہ رات کو مچلتے تھے۔ ہم نے کہا، تم نے سنا، لیکن انہوں نے آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا، گویا حق الیقین تھا، عین الیقین تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سائنسی ترقیات سے ہمارے اسلامی علوم عقائد کی تصدیق ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے۔ آج بھی وہ گڑھا رشیا کے اندر موجود ہے، تو پتہ چلتا، یقین کے ساتھ کہا نہیں جا سکتا۔ علماء نے اس بات میں کوئی بات نہیں کہی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، 7 زمین کے نیچے اتنا سخت ٹیمپریچر ہے، قرآن نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، 1 سیکنڈ کے سونے حصے میں جہنم انسان کا جسم جل جائے گا، ہم پھر اس کو دوبارہ جو ہے جل دیں گے اور جسم دیں گے تاکہ بار بار عذاب کا مزہ چکے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ان دونوں منڈوں کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوگا، منڈی اور گردن کے درمیان ہزاروں میل کا، تاکہ آپ زیادہ حصے پر پہنچے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی محفلیں، خاص طور سے نکاح کی محفلیں، وہ ایم ایل اے کی ہو، ایم پی کی ہو، ناچ گانا ہو رہا ہو، ویڈیو گرافی ہو رہی ہو، بے پردگی ہو رہی ہو، آج سالے کو خوش کرنے، ساس کو خوش کرنے، داماد کو خوش کرنے ان محفلوں میں شرکت ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہوں کے معاملے میں شرکت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو جیسے دے گا اللہ ہمیں بھی ویسا دے گا۔ ہم اپنی بچی کی شادی سنت کے مطابق کریں، بچے کی کریں، لیکن کوئی اور کر رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان کو جو عذاب ہوگا اللہ وہی عذاب مسلمانوں کو بھی دے گا۔
ویڈیوگرافی، فضول خرچی، دکھاوا، ریاکاری، بے پردگی، کھانے کی بے عزتی، جس محفل نکاح کے اندر ہو، ایسی محفل نکاح میں وہ چاہے کسی منسٹر کی ہو، کسی غریب یتیم کی ہو، بیوہ کی ہو، ہم کو سنتوں سے لینا دینا ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ میں نے بتایا انسان علم غیب نہیں جانتا، ہم دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے بعد کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، ہم پھل دیکھ سکتے ہیں، پھل کے اندر کیڑا ہے نہیں ہے نہیں جان سکتے، یمین کو دیکھ سکتے ہیں، پانی کڑوا ہے میٹھا ہے کم ہے زیادہ، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کی نسبت سے اللہ نے امت کو یہ نعمت دی ہے۔ اصل مسنون استخارہ یہ ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر دعا کرے اللہ یہ خیر ہے تو مقدر فرما، شر ہے تو دور فرما، یہ زمین لینا ہے مکان۔ استخارے کے بغیر شادیاں تباہ ہو جائیں گی، داماد ظالم بن جائے گا، بہو خونخوار بھیڑیا بن جائے گی۔ پوچھیں گے کس سے؟ ولیوں سے، علماء سے، اللہ سے پوچھیے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ زمین نظر آ رہی ہے، زمین کے نیچے ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بغیر مشین لگائے اللہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے اللہ ہم اس بہو کو دیکھ کر آئے ہیں، خیر ہے مقدر فرما، شر ہے دور فرما۔ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اسے پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اور یہ سافٹ ویئر کمپنی میں ڈیوٹی کرنا، جو بھی ہو، اگر 3 دن نہیں ملے، آفر آیا کہ آج ہی تم کو انٹرویو دینا ہے، وضو کرے، درود پاک پڑھے اور اس کے بعد چھوٹی سی چند سیکنڈ کی دعا، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ گاڑی لینا ہے، 2 ویلر لینا ہے، 4 ویلر، جو بھی کام ہو، کرنے میں کیا برائی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اچھا ہی مشورہ دیں گے اگر وہ ہمارے حق میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ قرآن کہتا ہے بعض مرتبہ بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بات دیکھنے میں اچھی ہوتی ہیں، اندر سے کیڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دھوکہ نہیں دیتا۔ مسنون استخارہ کرنے کے لیے وقت نہیں تو مختصر وقت کے اندر اللہم اغفر لی واغفر لی، درود پاک اللہم اغفر لی واغفر لی۔ سعودی سے آئی ہوئی ہے، رات کا ٹکٹ ہے، ابھی اس کو دیکھ کر بتانا ہے کہ اسے بہو بنانا ہے نہیں بنانا ہے، یس نو کرنا ہے۔ گھر کے تمام افراد وضو کرے، درود پاک پڑھے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اللہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ غلط فیصلہ ہمیں نہیں سنا سکتا۔ وہ اچھی ہے، خود بخود چیزیں جڑ جائیں گی، چین کی کڑیاں آپس میں مل جائیں گی۔ وہ ہمارے حق کے اندر بری ہے، اللہ تعالیٰ ان کڑیوں کو توڑ دے گا، دل میں برائی آ جائے گی، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور وہ فیل ہو جائے گا مسئلہ۔ اس لیے بہت ضروری ہے، سنت ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ مرنے والے نے کہا جس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام عبداللہ، 2 عبداللہ کو پراپرٹی ملے گی، جائیداد میں وصیت میں حصہ ایک کو نہیں ملے گا۔ پوچھنے جا رہے تھے کون عبداللہ ہے جس کو نہیں ملے گا، اس کا انتقال ہو گیا۔ قاضی کے پاس معاملہ جا رہا تھا، یہ زمانہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز میں اڑ کر چلے گئے، 2 ویلر میں بیٹھ کر چلے گئے، وہ جانا چاہ رہے تھے، راستے میں بیابان آیا، جنگل کا علاقہ آیا، ایک آدمی روتا ہوا ملا۔ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اونٹ کھو گیا ہے۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا تمہارا اونٹ کانا تھا، ایک آنکھ سے دیکھ رہا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ صرف ایک طرف کی ہریالی چگ رہا تھا اور اس طرف کی ہریالی یوں کی تو باقی تھی، اگر 2 آنکھ ہوتی ادھر بھی منہ مارتا ادھر بھی منہ مارتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا اس کی دم کٹی ہوئی تھی۔ نے کہا کہ ہاں تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ جب وہ مینگنیاں ڈالتا ہے دم سے ہلاتا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، ایک قطار کے اندر مینگنیاں پڑی ہوئی تھی۔ تیسرے نے کہا اس کا ایک پیر لنگڑا ہے۔ کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ 3 قدم تو مضبوط اس کا نقشہ زمین پر پڑا ہے، 4تھا قدم کمزور سا پڑا ہے۔ میں نے سمجھ لیا۔ تو اس نے یہ کہا ہونا ہو تم ہی اس کو ذبح کر کھائے ہو، کانا ہونے کا بتا، لنگڑا ہونے کا بتا، دم کٹے ہونے کا بتا، اب تمہیں لے جاؤں گا قاضی کے پاس، مزہ لگے گا، جو اونٹ کھایا ہے پورا اس کو نکالنا پڑے گا۔ قاضی کے پاس گیا، مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے جب یہ چیزیں سنی کہ اس وجہ سے یہ بات کہی، کہا کہ یہ لوگ چور نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا قاضی صاحب ایک اہم مسئلے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا باپ مرتے ہوئے کہا عبداللہ عبداللہ ان کو ملے گا، عبداللہ نہیں ملے گا۔ تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے ہمارے مہمان خانے میں رک جائیے، آج کیسز بہت زیادہ تھے، میں تھکان میں چور ہو گیا ہوں اور کچھ
واچمینوں کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کی واچمینی کرنے کے لیے اور ان کے کرتوتوں کو جاننے کے لیے لگا دیا۔ اس کے بعد جب روٹی اور سالن مہمانوں کے لیے آیا تو ایک نے کہا یہ گوشت کا جو سالن ہے کتے کا سالن ہے، دوسرے نے کہا یہ روٹی جو پکی ہوئی ہے حاملہ عورت نے پکائی ہے، تیسرے نے کہا قاضی جو ہے وہ نسل حرامی ہے۔ اب وہ تو ان کو تعاقب میں واچمینی کے لیے لگایا تھا، وہ بات سن کر جا کر اس کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں کہا کہ آپ حرامی ہیں، سالن کے بارے میں کہا کتے کا گوشت ہے، روٹی کے بارے میں کہا حاملہ عورت نے۔ تینوں کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کیسے تم نے پہچانا؟ کہا وہ روٹی ایک طرف پکی ہوئی تھی، ایک طرف جلی ہوئی تھی، ایک طرف بیلی گئی تھی، ایک طرف ٹیڑھا پن تھا، ہم نے سمجھا کہ وہ پورے مہینے سے ہے اور صحیح طریقے سے پکا نہیں پائی، وہ بات بھی صحیح نکل گئی۔ دوسرے سے پوچھا کتے کا گوشت کیسے جانا؟ اس نے کہا جو حرام جانور ہیں گوشت میں چربی میں گوشت ہوتا ہے اور جو حلال ہوتے ہیں گوشت میں چربی ہوتی ہے، چربی سے بھرا ہوا تھا، اب نے یہی سمجھا۔ تیسرے سے پوچھا تو نے قاضی کو کیسے حرامی کہہ دیا؟ تو میری ماں کو جانتا ہے، میرے باپ کو جانتا ہے۔ کہا کہ جو واچمینین پر لگایا ہو، مہمانوں پر کتے کا گوشت بھیجنے والا ہو، حاملہ عورت کو تکلیف دینے والا ہو، وہ نسل حرامی ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ تم تینوں بیٹھو، جا کر ماں کو قسم دی، کہا کہ اللہ کے لیے بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ تمہارا باپ ایک سفر میں تھا، کچرے کی جگہ تم پڑے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں سینے سے لگا کر پالا پوسا پرورش کی، تم جو ہے ہماری نسل سے نہیں ہو۔ تو قاضی نے کہا یہ عبداللہ جس نے روٹی کے بارے میں اور کتے کے گوشت کے بارے میں کہا ان کو تو حصہ ملے گا، اور جس نے مجھے کہا حرامی اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حرامی ہی حرامی کو پہچانتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا، پرانے زمانے میں لاکر نہیں ہوتے تھے، بیگ نہیں ہوتے تھے، خزانے کو گھر میں کہیں چھپاتے تھے، جنگل میں کہیں چھپاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے خزانہ چھپایا، جگہ بھول چکا ہوں۔ بھائی مولوی ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنے، مسواک کی فضیلت بول لے، تسبیح کی فضیلت بول لے، کون خزانہ کہاں رکھا ہے، روپیہ کتنا رکھا ہے، بولنے کے لیے نہیں۔ لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ ائمہ علماء مجاہدوں کو، نبی کے نائبین کو، خلفاء کو فراست دیتے ہیں، وہ فراست دنیا میں سب سے اونچی ہوتی ہے۔ مولوی کو جو عقل مندی ملتی ہے قرآن کے صدقے میں، حدیث کے صدقے میں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگلی جمعہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سوال کے جواب کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون سی مشین لگا کر، سنسر لگا کر بتایا کہ یہاں میرا خزانہ ہے۔ مسجد منورہ ریلوے گیٹ کے پاس، عربی کالج کے پاس 1:15 بجے حاضر خدمت ہو جائیے۔ آج مسجدیں کھلی ہیں، آج دین کی باتیں سننے کا موقع ہے۔ 1:30 میں آنا، 2 میں آنا، کبے کے ٹھونگے مار کر جانا، چپلوں کے پاس سجدہ کر کے جانا خدا کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ ہم نے کرونا کے قہر کو دیکھا ہے، مسجدوں کو تالا جڑتے ہوئے دیکھا ہے، اذانوں کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مدارس پر تالے لگتے ہوئے دیکھا ہے، خانقاہوں سے ذکر کی آواز کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب نہیں سدھریں گے کیا کفن پہن کر قبر میں جا کر سدھریں گے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صدقہ اور خیرات ہماری بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ اس مسجد کی تعمیر و ترقی اور کوٹ کا معاملہ ہے، اس کے لیے خوب چندہ پر فرمائیں اور اسی طریقہ